اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاف نفس میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جو پاکستان میں جو اداروں کی تقریباً سبھی ادارے، سپریم کورٹ ہو، اس میں سول سروس کے ادارے ہوں، پولیس سروس کے ادارے ہوں، اور جتنے بھی آپ کی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ، فارن سروس، ایون آرمی، ہر ادارہ جو ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ اس کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ بعض اداروں کی جو ان کے رولز ریگولیشن ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لینا ہے آپ نے، اور بعض ادارے جو ہیں وہ ہیلپ بھی اٹھاتے ہیں، اس چیز کا ہیلپ اٹھاتے ہیں کہ ہم امپارشل رہیں گے، ہم غیر جانبدار رہیں گے، ہم جو ہے وہ باعث نہیں ہوں گے، اور اس میں جو ہے ہم سیاسی معاملات میں داخل نہیں کریں گے، اور ہم ریاست کو جو ہے ریاست کے وفادار رہیں گے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ اس کا ریئیکشن ہو رہا ہے، یا جو ہے وہ ایسے ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جہاں پہ ہوتا ہے کہ سیاست میں حصہ نہیں لینا ہے، وہ لینا ہے، وہاں وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں حصہ لینا ہے، جہاں باعث نہیں ہونا ہے وہاں باعث ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ ریاستی جو مفاد ہے اس کو اپنے مفاد پہ ترجیح نہیں دیتے، بلکہ ذاتی مفاد کو اس ریاستی مفاد پہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ الٹا ریئیکشن ہو رہا ہے۔ وہ جیسے شاعر نے کہا تھا کہ ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے کی غلطی نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ تو وہ جہاں پہ نہیں ہے وہ کام ہو رہے ہیں، اور اس میں جو ہے سیاسی پارٹیاں اور انتظامی مشینری ٹوٹلی مفلوج ہے، اس میں جو سیاسی مداخلت ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں سول سروس کے بڑے بڑے نام ہیں، جیسے غلام اسحاق خان، قدرت اللہ شہاب، الطاف گور، اور ان کے یہ رویدار خان، اس کے علاوہ اجلال حیدر زیدی، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ سیاسی مداخلت اور سول سپریمیسی اور جمہوری حکومتوں کے خلاف، اور ایک خاص گروپنگ ہوتی تھی، یہ سیاستدان تھے سارے۔ اسی طریقے سے 1958 سے لے کے آج تک، بلکہ 1950 میں ایوب خان نے یہ سیاست اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، لیاقت علی خان کے زمانے میں۔ ایوب خان ہو، اس میں جو ہے جنرل برقی ہو، اس کے ساتھی جنرل حبیب اللہ ہو، جنرل جیا ہو، جنرل موسیٰ ہو، جنرل جو ہے وہ ضیاء ہو، جنرل اسلم بیگ ہو، جنرل اس میں اختر عبد الرحمن ہو، حمید گل ہو، مشرف ہو، اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے ہمارے بادشاہ کیانی، یہ پھر آخر میں باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب، یہ سارے سیاستدان تھے، انہوں نے اپنی اپنے گروپ، اپنی اپنی پارٹیاں، اور ساری جو ہے انہوں نے جو الیکٹڈ گورنمنٹ سے ان کو مفلوج کیا ہوا ہے، اور ان کی ہر ادارے کے اندر اپنی پارٹیاں ہیں۔ سول آرمی میں بھی کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، کوئی نون لیگ کے ساتھ ہیں، کوئی کسی کے ساتھ ہیں، کوئی کسی کے ساتھ ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو پولیس میں تو بہت ہی پولرائزیشن ہے، وہ بھی جو ہے وہ زیادہ تر پنجاب میں جو ہے وہ نون لیگ میں ہوگا، کوئی تو سندھ میں جو ہے پیپلز پارٹی میں ہوگا، کے پی کے میں کسی اور کے ساتھ ہوگا، اور ان کے اپنے اپنے گروپس ہیں، ان کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو گروپس بنائے ہوئے ہیں، یا اپنے جو ان کے حاشیہ بردار لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ فیڈ کرتے ہیں، ان کی پینیٹریشن کرتے ہیں، اور ریاستی مفادات، آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں آئین کو کوئی ادارہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایون سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ بھی نہیں مان رہا ہے۔ آج بھی ایک ڈرامہ لگایا ہوا ہے ہمارے وہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں، اور وہاں دھڑا دھڑ لوگوں کی جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر لوگوں کی بےزتی ہو رہی ہے، اور کوئی بات وہ بندہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے لا کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے 3 سال تقریباً میں جاتا رہا ہوں سندھ ہائی کورٹ میں، اور جس معیار کی وہاں پہ کوئی جج، کوئی چیف جسٹس فضول بات نہیں کرتا تھا، بڑے رسپیکٹیبل طریقے سے، اور وہ زیادہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا جو میں جس زمانے میں گیا، یا آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں بھی گیا ہوں، لیکن جتنے بھونڈے طریقے سے یہاں پہ یہ بالکل سامنے ہوتا ہے کہ ہر بندے کی بےزتی پہ تلے ہوتے ہیں یہ چیف جسٹس صاحب، یہ تو پہلوں سے بھی جو ہے میرا خیال ہے کہ پہلے جو ہے وہ سلطان رائے کی طرح جو ہے اپنے وہ دینا شروع کر دیتے ہیں، جو ہے ورڈکٹ دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر آبزرویشنیں آتی ہیں، جگتیں آتی ہیں۔ تو یہ بھی اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ پھر اس میں اس طرح کی پارٹیاں ہونی چاہیے، جیسے میں نے کہا پہلے کہ ایک ہو جیسے پاکستان کے سپریم کورٹ مارشل لا پارٹی ہو، یہ پاکستان پولیس پارٹی ہو، پاکستان نیب کی اپنی پارٹی ہونی چاہیے، کمشنرز کی اپنی ہو، کوئی کمشنر لیگ ہو، فارن سروس والوں کی کوئی اپنی ہونی چاہیے، اسی طریقے سے جو ہے رینجرز والے چاہیں وہ بھی اپنی بنا لیں۔ تو جب انہوں نے کرنی سیاست ہے تو پھر وہ سیاست کرنا ہے، یہ جو موجودہ ادارے ہیں ان کی سیاسی پارٹیاں بنا لیں، اور نظام حکومت چلانے کے لیے اور باقی جو ان کے فرائض ہیں وہ کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو کر دیں، یا پھر جو ہے
اس کے اوپر ایک ایسا کریک ڈاؤن ہو سیاسی سرگرمیوں پہ، اداروں کی سیاسی سرگرمیوں پہ، کہ ان کو اپنے حدود میں رکھا جائے اور ان کو جو ہے یہ یاد دہانی کرائی جائے کہ آپ کا کام سیاست نہیں ہے، آپ کا کام ہے ملازمت، یا آپ کے جو اوبلیگیشنز ہیں، آپ کے رائٹس ضرور ہیں، رائٹس آپ کے یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے حکومتیں بنائیں اور گرائیں، یا آپ کے حقوق یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے اپنی شہری کو تنگ کریں، شہری کو حبس بے جا میں رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے کورٹس کا کام ہے کہ کورٹس جو ہے انصاف دیں۔ اب ہمارے چیف جسٹس کو اتنے ہم وہ جو بنا سنوار کے لائے تھے، تو اس بندے کو تو یہ بالکل قطن اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ لاکھوں غریب لوگوں کے کیس جو ہیں 10 10 20 20 30 30 50 50 سال سے پڑے ہوئے ہیں، وہ پورے سارے ججز کو لے کے جو ہے ایک کیس لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پورا دن جگتے ہیں، اور یہ ڈائلاگ اور اس طرح کی جو ہے ایک بدما قسم کا جو ہے ایک پروگرام چل رہا ہے، ڈرامہ چل رہا ہے۔ اور اسی حساب سے دوسرے ادارے بھی ہیں جو ہمارے پولیس کے ادارے ہیں، ایک جو ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ فورس ہے یا کیا ہے، وہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادارے جو ہیں اتنے پولرائز ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے ایک ان کا احتساب بھی چاہیے ہونا چاہیے، اور ان کو جو ہے ایک ری رائٹ کیا جائے، ان کا فریم ورک جو ہے، ان کے جو رولز آف بزنس ہیں، تاکہ جو ہے یہ کم از کم سیاست سے علیحدہ ہوں، نہیں تو ان کی تحریر بڑی ہے، اس میں جو ہے بالکل جو ہے اس کی ایک جو ہے تحریری عمل ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے یہ گورنمنٹ کے جو حکومت پاکستان کی ریونیو اور عوام کے ٹیکسوں پہ کرنے والے لوگ جو ہیں یہ سیاست میں حصہ نہ لیں، اور منتخب حکومتوں کی جو ہے سول سپریمیسی بحال ہو۔ یہ حل ہے ہمارے مسائل کا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔